اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سورۃ النور کی جو سورت ہے اس کے اندر فواحش و منکرات کی روک تھام اور اس کو سد باب کرنے کے لیے یہ سورت اتاری گئی ہے۔ ابتدا میں زنا، اس کے بعد اس کے اوپر واقعہ کی مثال، پھر گناہوں کے کاموں کو ترویج دینا، پھر اجازت کے مسائل، پھر عورتوں کے پردے کے احکامات، ان کی زینت ڈھانپنے کے احکامات، یہ ساری باتیں فاحشہ اور فواحش کو روکنے کے لیے کام آتی ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ ہماری شریعت انتہائی معتدل ہے اور ہماری شریعت کے اندر تمام اعمال کا توازن موجود ہے، تو ایک طرف اگر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو غلط کاری نہ کرو، غلط کام نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، نامحرم کو دیکھو مت، نامحرم عورتیں اپنی زینت کو اپنے غیر مردوں کے لیے ظاہر نہ کریں، جب ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے تو یقیناً شریعت سے ہم پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس کا کوئی جائز آلٹرنیٹو دے، اس کے بدلے ہمیں کوئی ایسی چیز مہیا کرے جو ہمارے لیے کافی و شافی ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے روک تھام کے لیے ہمیں روک دیا کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو شریعت ان آیتوں کے اندر ہمیں حل بتا رہی ہے، اور وہ حل ہے نکاح، وہ حل ہے نکاح۔ نکاح کرنا اس شخص کے لیے فرض ہے اور واجب ہے جو شخص اس کو پتہ ہے کہ میں اگر نکاح نہ کروں تو کسی گناہ کے کام کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور اس کے پاس تھوڑا بہت مہر جو عورت کے لیے دینا لازم ہے وہ دینے کی قدرت میسر ہے۔ جو رسمی ہماری ماحول ہے، رسمی چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے یہ فنکشن کر لیا جائے، وہ یہ سب چیزیں ضروری نہیں۔ جو اتنا مہر جو کہ عورت کے لیے کافی ہو، ایک بات۔ دوسری بات، نکاح کے لیے جو خرچہ دینے کی بیوی کو قدرت ہو، جو تھوڑا بہت خرچہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر نکاح نہ کیا تو میں کسی گناہ کے کام میں پھنس جاؤں گا، تو نکاح کرنا شرعاً کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میں روک تھام کر سکتا ہوں، اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہوں، میں کسی گناہ کے اندر گرفتار نہیں ہوں گا، تو آیا پھر وہ شخص اس کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ فرض تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو گناہ کرنے سے بچنے کی قدرت حاصل ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص کے لیے بھی نوافل کے اندر مشغول ہونا، علم کو سیکھنے کے اندر مشغول ہونے کے بجائے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نکاح کرنا وہ عبادت ہے جو شروع زمانے سے چلتی آ رہی ہے اور تقریباً تمام امتوں کے اندر یہ بڑی عبادت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے انبیاء کا، تو وہاں پر ان کے بارے میں ان کی بیویاں اور اولاد کو بطور احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، ان کو بیویاں دیں، ان کو اولادیں دیں، اور اس کو مقام احسان پر بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ بیویوں کا ہونا یہ شریعت کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک بہت اہم بات ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عفاف رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کوئی بیوی ہے؟ فرمایا نہیں۔ بولا کوئی لونڈی ہے تمہارے پاس؟ کہا نہیں۔ بولا تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ بیوی کو تھوڑا بہت مہر دے سکو؟ بولا ہاں میری استطاعت ہے۔ بولا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو کہ تمہارے پاس قدرت بھی موجود ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم نکاح نہیں کر رہے، اس کا مطلب تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے برے وہ شخص ہیں جو نکاح نہیں کرتے، اور تمہارے مردے جو پہلے گزر گئے، مر گئے، ان کے اندر سب سے کمینے اور رذیل ترین لوگ وہ تھے جو بے نکاح مر گئے۔ لہذا نکاح صرف ایک رسمی سی خواہش نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حاجی صاحب کو ثواب ملتا ہے، تو اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا واقعتاً
بیوی کے پاس جاتا ہے انسان اپنی خواہش پوری کرے گا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں ضرور. تم میں سے ذرا یہ شخص کو بتاؤ مجھے کہ اگر تم یہی کام کسی غیر عورت کے پاس جا کے فحش کام کرتے تمہیں گناہ ملتا؟ تو صحابی نے کہا گناہ تو ملتا. بولا پھر بیوی کے پاس جا کر کرنے میں ثواب ملتا ہے. یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ صرف نماز روزہ ہی فرض نہیں ہے. اگر اس کے اندر ہماری نیت دین کی بن جائے تو یہ چیزیں نیت دین کی بن جانے کی وجہ سے اس پر ثواب بھی ملتا ہے. ان آیتوں کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے وَأَنْكِحُوا، نکاح کرو، نکاح کرواؤ. افعل یفعل افعالا باب افعال کا صیغہ ہے جس کا اثر متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کرواؤ. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عورتیں جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں اور ولی کو انوالو نہیں کرتی، اگرچہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن شریعت اس بات کو زیادہ پسندیدہ قرار نہیں دیتی کہ عورتیں اپنا نکاح خود کر لیں، بلکہ مردوں کو چاہیے، ان کے سرپرستوں کو چاہیے، منتظمین کو اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کروائیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا نکاح کرو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا، نکاح کرواؤ، نکاح. اور دوسرے ائمہ کے نزدیک ایسا نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نکاح اگر برابری کے اندر ہوا ہے اور شریک گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے، اگرچہ کورٹ کے اندر ہوا ہو، لو میرج ہوئی ہو، کورٹ کے اندر ہوا ہو، وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن شریعت ایسے نکاح کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتی کیونکہ یہ بڑوں سے تلخ تجربات اور تناؤ کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور آگے لفظ آ رہا ہے ایامہ. ایامہ ان لوگوں کو کہ ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کا نکاح جس کی بیوی نہ ہو. اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جس کی بیوی سرے سے ہی نہ ہو، اور وہ بھی داخل ہے جس کی بیوی تھی اور مر گئی. دونوں داخل ہیں اور دونوں کو کہا جا رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو اہل ہیں. وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری باندیوں میں سے. والصالحین کا مطلب یہاں نیکوکار نہیں ہے بلکہ والصالحین کا مطلب جو نکاح کرنے کے اہل ہیں. الصالحین جو نکاح کرنے کی کیا ہے؟ اہل ہیں، تم ان کا نکاح کرواؤ. ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے غریب. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. شریعت کی بات سن رہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آپ کو مادیت کے دور سے نکالنا چاہ رہا ہے. قرآن آپ کو وحی کے دروازے پر لا رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے نکاح کر لو، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. مرد سوچ سکتا ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کہ ادھر ایک کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ دو کے لالے پڑ جائیں. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود لگ تھک کر ہام دوڑ کر کام کر رہا ہے، صبح سے شام مصروفیت، کام، ملازمت، تجارت، لیکن وہ فائدہ نہیں مل رہا کہ جیسے اس کے گھر کے اندر کوئی عورت آتی ہے، لڑکی آتی ہے، تو اللہ وہ اپنا رزق تو ساتھ دے کر آتی ہے، کیونکہ رزق تو اس کا پیٹ کے اندر، اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا، تو اس کے آنے کی وجہ سے اس کو بھی رزق دے دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انما ترزقون بضعفائکم، کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں رزق تمہاری وجہ سے مل رہا ہے؟ نہیں، جو تمہارے گھر کے کمزور ترین لوگ ہیں، تمہاری بیوی ہے، معذور ہیں، والدین ہیں اگر وہ کام کاج نہیں کرتے، تمہارے چھوٹے بچے ہیں، چونکہ ان کی وجہ سے رزق تمہیں بھی دیا جا رہا ہے. تو قرآن کی ضرب اس بات کے اوپر ہے کہ اگر فقیر ہو غنی بن جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ نکاح کر لو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور کیسے کر دے گا اللہ؟ ایک کو جب نہیں کھلا رہا، دو کو کیسے کھلائے گا؟ اللہ بتا رہے ہیں ایسے کھلاؤں گا کہ واللہ واسع، اللہ بڑی کشائش والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، یعنی اس کا علم، اس کی حکمت اور اس کی قدرت ایک بندے پر محیط نہیں ہے. جب ایک کو کھلا رہے تو دو کو بھی کھلائے گا. علیم، جاننے والا ہے. اور وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ قرآن بتا رہے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پاک دامن رہیں، اپنے نفس کو روک کے رکھیں. الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے. بھئی نکاح کی قدرت سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم فلانی رسم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس شادی کے لیے اتنی رقم نہیں ہے، ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس لڑکی لے کر آئیں گے اس کے گھر کے زیادہ خرچے اٹھانے کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے. اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو تھوڑا نفقہ، 3 سوٹ پہننے کے،
تھوڑے وقت کی روزی یہ دینے کی بھی قدرت نہیں ہے تو یہ حکم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارے پاس نکاح کی طاقت نہیں، کیسے؟ حضرت نکاح کی تو کم سے کم 15-20 لاکھ کا خرچہ ہے، تو یہ تو بھئی میں نے اور آپ نے گھر لیا ہے، خرچہ ہے تو ہے۔ سادگی والی شادی کریں، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اتنے خرچے کر کے کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ زنا آپ کا 2000-2500 کے اندر ہو رہا ہے، نکاح آج کل 10 لاکھ کے اندر بھی شادی گھروں کے اندر نہیں ہو رہی۔ وہ ایک صاحب اپنے گھر کا تذکرہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں منع کر رہا تھا بچے کے نکاح کا، گھر والے بہت زور دے رہے تھے، آخری کے اندر میں نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے پہلے سے بتا دو کہ کتنے مجھے لگیں گے۔ تو ایک مڈل کلاس گھر کا بندہ ہے، وہ کہنے لگا بھائی گھر والوں نے سارا حساب کر کے بتایا کہ 26 لاکھ روپے کم سے کم چاہیے، یعنی 26 لاکھ سے کم کے اندر بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی گھر بیائی نہیں ہو سکتی 26 لاکھ سے کم کے اندر۔ کتنا مشکل بنا دیا دین کو۔ حالانکہ نکاح آسان عبادت ہے، آسان ترین عبادت ہے۔ صرف اس نکاح کے اندر نکاح کے وقت جمع ہونا ہے، ایجاب اور قبول ہے، اور اگر استطاعت ہو تو ولیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نکاح میں ولیمہ بھی نہیں کیا۔ اس نکاح پہ قدرت تھی، حضرت جو بادشاہ کی بیٹی تھی میمونہ زینب بنت جہش، خالی اس کے ولیمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کی آیت ہے جس پر اتری، خالی ایک ولیمہ ہوا ہے، باقی کچھ ولیموں کو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ولیمہ ہے بس جو گھر کے اندر ہے حاضر کر دو، اولم ولو بشاۃ، تھوڑا سا بس وہ ولیمہ ہو جائے گا، کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نکاح کی رسموں کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ جو نکاح کے بنیادی خرچہ ہے، مہر، تھوڑا بہت نفقہ اور آنے جانے کا جو تھوڑا بہت سامان، اس کی قدرت نہیں ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ پاک دامن رہیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، ان غلام بعض اوقات کہتے تھے کہ میں مکاتب بننا چاہتا ہوں، آگے لفظ بھی آ رہا ہے فَكَاتِبُوهُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، یہ کتابہ نکلا ہے مکاتبت سے۔ مکاتبت سمجھیں کسے کہتے ہیں؟ غلام آقا کے پاس آتا اور کہتا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو آقا کہے یا غلام آقا کو آفر کرے کہ آپ مجھے اتنی رقم بتاؤ کہ کتنی رقم میں آپ مجھے آزاد کر دو گے، تو آقا کہتا کہ 500 دینار تیری قیمت ہے، 500 درہم، 500 دینار تو مجھے ادا کرے گا تو آزاد ہے، 500 دینار تو ادا کرے گا تو کیا ہے؟ آزاد۔ اس معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں، اس معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں، ایسے غلام کو، اور جو پیسہ اس کے عوض دیا جاتا ہے اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ اب ترجمہ سنیے، والذین یبتغون الکتابہ، جو غلام اور لونڈیاں قدرت رکھتی ہیں، چاہتی ہیں، یبتغون چاہتی ہیں، الکتابہ بدلے کتابت کو، یعنی اتنے پیسے دے کر آزاد ہونے کو، مما ملکت ایمانکم، وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلاموں میں سے، تو کیا کرو؟ فکاتبوہم، ان کا بدلے کتابت دے دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان سے کچھ خیر کی توقع ہو، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے اتنے دینار دینے کا کہا تھا، اس کے پاس 40-50 دینار کم پڑ رہے، تو فکاتبوہم، تم تھوڑا سا بدلے کتابت ان کے ہاتھ کے اندر دے دو، وہ تمہیں ادا کر دیں، جب تمہیں ادا کر دیں گے تو تمہارا معاہدہ پہلے ہوا ہے، وہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہاں سے آزاد ہو کر یہ کسی نیکی کے کام میں لگیں گے، یہ نہیں کہ آزاد ہو کر کسی گناہوں کے اندر کے کام میں لگ جائیں گے، بلکہ خیر کا مطلب اتنی قدرت ہے کہ وہ باہر مارکیٹ میں جا کے اپنی کمائی کر سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے، تو فکاتبو، تم ان کی طرف سے ان کو دے دو اور ان کو آزاد کر دو۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوهُمْ، اور ان کو دو، مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ آیت ویسے تو ایک سرسری سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر نظام معیشت چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر معیشت کے دو نظام رائج ہیں، ایک ہے کیپٹلزم جسے کہا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور ایک ہے سوشلزم یا کمیونزم جسے کہا جاتا ہے اشتراکی نظام، جسے کہا جاتا ہے اشتراکی نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے چودھری حضرات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جتنی چیزیں ان کے اوپر میری قدرت ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر میری قدرت ہے، میں جیسے کماؤں،
جیسے خرچ کروں، یہ میری چیز میری، جیسے ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، یہ سمجھیں یہ بھی اسی طریقے کی ایک چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں پیسہ میرا ہے، مال میرا ہے، چیز میری ہے، دینا میرے کو ہے، خریدنا میرے کو، تو میری مرضی جو میں کروں، کیسے لوں، کیا کروں، اس کا میں دیکھنے والا ہوں، کسی کو اس کے جواب دہی نہیں ہے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور اس نظام کی ابتدا کرنے والی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کو وہ اس نے نبی کو کہا تھا حضرت شعیب کو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یار آپ ہمیں کیوں روکتے ہو کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ اور ایک دوسرا نظام جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے، جسے کیپٹلزم یا کمیونزم کہتے ہیں، اشتراکی نظام، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی ہر چیز کے اندر سب آزادی ہے۔ کسی زمانے کے اندر بھٹو نے بھی لانے کی کوشش کری، راتوں رات مزدوروں کو کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کے مالک ہیں، اور راتوں رات ساری فیکٹریاں گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں کے اندر لینے کی کوشش کری۔ یہ نظام وہ ہوتا ہے جس کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کے اندر سب اشتراک ہے۔ شریعت ان دونوں قسم کے نظام کی نفی کرتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصولی طور پر سوچیں تو سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام، ان دونوں کو ختم کرنے والی بات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جو آپ کو وسائل ملتے ہیں، میرے پاس یہ ڈیسک ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، میرے پاس یہ مصلی ہے، یہ دری ہے، یہ چادر ہے، یہ بتائیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی اصل قدرت ہے، کہیں نہ کہیں اس کی اصل قدرت ہے۔ یہ راتوں رات میں نے تو نہیں بنا لی، اس کے اندر ساری چیزیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، مطلب انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ لا محالہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی معدنیات لگی ہوں، ممکن ہے پانی لگا ہو، ممکن ہے کوئی نباتات لگی ہوں، ممکن ہے اور کچھ بھی نہیں تو انسان کی عقل تو لگی۔ ہاں بھائی، انسان کی عقل تو لگی۔ جب انسان کی عقل لگی تو انسان کی عقل تو مستثنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ لہذا جب یہ بات ذہن میں ہو کہ یار دی ہوئی ہر چیز اللہ نے ہے، اور انسان خالی ان الگ الگ چیزوں کو اپنے پاس لے کر جوڑ توڑ کر ہواؤں میں تحلیل کر کے اس کے کیمیکل بنا کر، اس کا دھواں بنا کر، اس کی بجلی بنا کر، اس کی گیس بنا کر اپنے استعمال کے لیے لے رہا ہے، حالانکہ ساری چیزیں ہیں قدرت کی، خالی اس کو جوڑ توڑ کر کے استعمال میں لے رہا ہے۔ جب انسان کے دماغ میں یہ بات ہوگی تو سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جو دے رہے ہو نا، یہ تم احسان نہیں کر رہے، مِن مال اللہ الذی آتاکم، دیا مال اللہ نے ہے، دیا ہوا مال اللہ نے۔ اور رہی یہ بات کہ ہم جیسے چاہے خرچ کریں، تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے چاہے خرچ کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام پر ضرب یہ ہے کہ جیسے اللہ کی چاہت ہے، ویسے رسول کی چاہت ہے، ویسے خرچ کریں گے۔ پھر دوسری بات کہ اشتراکی نظام، کہ ہر چیز سب کے اندر مشترک ہو جائے، سب چیزیں رفاہ عام کی بن جائیں، یہ بات بھی شریعت نے غلط قرار دی، اور فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ۔ دارقطنی کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی مال ہے، اگر کسی نے پانی ہے، چشموں کے اندر پانی بہ رہا ہے، آپ جو بندہ جائے پینا چاہے، شریعت کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ پئیں۔ اسی پانی کو یہ بندے نے اٹھایا، اس کو جمع کیا، اس پر فلٹر لگایا، اور پھر اس کو 100 روپے کا کین مارکیٹ کے اندر بیچ رہا ہے، آپ اس کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، اس لیے کہ سروس لگ گئی ہے، مینٹیننس لگی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے اب کسی مسلمان کا مال۔ پہلے آزادی تھی، اب جائز نہیں ہے۔ زمزم کا پانی ہے، کیسی سرزمین سے نکلتا ہی رہتا ہے، آپ جائیں جتنا پینا پیئیں، وضو کریں، اس پہ چائے بنائیں، سب کریں، سب ہوتا ہے، کوئی تکلیف یہ بات نہیں ہے۔ اسی پانی کو کین کے اندر بند کیا، اسٹیکر لگایا، مارکیٹ کے اندر 3800 روپے کا کین بک رہا ہے 5 لیٹر کا، جائز ہے۔ کیوں؟ سروس لگی، مینٹیننس لگا۔ اب کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ پہلے جائز تھا۔ تو قرآن مجید نے اور شریعت نے دیکھیں دونوں نظاموں کو ساتھ درمیان کی راہ نکالی کہ تم یہ بھی مت سمجھو تم آزاد ہو، اور تم یہ بھی مت سمجھو کہ ہر چیز سب کی ہے۔ لہذا وآتوہم، تم ان کو دو، مِن مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تم یہ مت سمجھو تم خود کما رہے ہو، تمہاری عقل سے مل رہا ہے، نہیں، اللہ نے تم کو دیا، اسی مال میں سے ادا کرو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، اور اپنی عورتوں کو مجبور نہ کرو، علی البغاء، زنا کرنے پر۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھروں کی لونڈیوں کو
زنا کرنے پر مجبور کر کے اس سے پیسے کمائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی کو حرام فرمایا اور کہا گیا کہ اپنے گھروں کی عورتوں کو، لونڈیوں کو اس بات پر مجبور نہ کرو علی البغاء کہ وہ زنا کریں. ان اردنا تحسنا اگر وہ چاہتی ہیں پاکیزہ رہنا، لتبتغوا تاکہ تم کماؤ عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان. ومن یکرہن اور جو ان کے ساتھ زبردستی کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن تو اللہ تعالیٰ ان کی زبردستی کے بعد غفور الرحیم ان کو معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. جب زبردستی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات مبینات واضح نشانیاں، وَمَثَلًا اور حکایتیں مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ان سے جو تم سے پہلے گزر گئی قومیں، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت لِلْمُتَّقِينَ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. زمین کا نور، آسمان کا نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان اور زمین میں نور ہدایت موجود ہے. جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کو، ہدایت یافتہ شخص کو دیتا ہے. اور صرف آسمان اور زمین کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اور زمین کا ہی ہے باقی کا نہیں ہے، بلکہ جتنے عالم دنیا کے اندر ہیں ان سب کے اندر اللہ کے پاس ہدایت کا نور موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دیتا ہے. اب اس نور کی مثال بتا رہے ہیں. مثل نورہ اس کے نور کی مثال، کمشکات جیسے کہ ایک طاق، جیسے کہ مشکات ایک طاق گلدستہ، فیہا مصباح اس کے اندر چراغ ہو، اس کے اندر چراغ ہو. پھر المصباح وہ چراغ، فی زجاجۃ کسی قندیل میں ہو یعنی کسی شیشے کے اندر ہو. دوبارہ سنو، مثل نورہ اس نور کی مثال، کمشکات جیسے کہ ایک طاق کی ہے، فیہا مصباح کہ اس کے اندر چراغ ہو، المصباح پھر چراغ، فی زجاجۃ کسی شیشے کی قندیل میں ہو، الزجاجۃ اور وہ شیشے کی قندیل ایسی ہو، کأنہا گویا کہ کوکب ایک ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد جو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ ایسے مبارک درخت سے جس درخت کا نام زیتون ہے، لا شرقیۃ نہ مشرق میں ہے، ولا غربیۃ نہ مغرب میں ہے. یعنی جب وہ درخت پورے دن اس پر سورج کی دھوپ ایسی پڑتی ہے اس زیتون کے درخت پر کہ اس کے نہ مشرق کی طرف کوئی پہاڑ یا پھر کوئی زیادہ بڑی چٹانیں یا پتھر ہے، نہ مغرب کی طرف کوئی بڑی چٹان یا پتھر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس زیتون کے درخت پر پڑتی ہے اور پورا دن پڑتی رہتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے تک آخری کرن اس سورج کی زیتون کے درخت کے اوپر پڑتی رہتی ہے. کیونکہ اگر آس پاس کوئی درخت ہوتا مشرق کے اندر یا مغرب کے اندر کوئی اوٹ یا چٹان ہوتی تو اس درخت کے اوپر پوری دھوپ نہیں پڑتی. لیکن اس درخت کی خصوصیت کیا ہے کہ لا شرقیہ نہ مشرق میں ہے کوئی اوٹ نہ آڑ، ولا غربیہ اور نہ ہی مغرب کے اندر کوئی درخت نہ آڑ ہے، یعنی کوئی سایہ اس پر پڑتا ہی نہیں ہے. یکاد زیتها یضیء قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء چمکتا رہے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. چنانچہ فرمایا کہ مشکات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے. گلدستے سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. اور مصباح اور زجاجہ یعنی شیشہ، اس شیشے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے. چنانچہ یوں سمجھیے جیسے گلدستہ، گلدستے کے اندر شیشہ، شیشے کے اندر چراغ، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، اس سینہ مبارک کے اندر قلب مبارک، اور اس قلب مبارک کے اندر نبوت کا نور، وحی کا نور، ہدایت کا نور، جس سے سب سے پہلے فیض اٹھایا صحابہ نے دیا امت کو، تابعین کو، تابعین نے دیا تبع تابعین کو، اور یہ دین کا فیض اور یہ نبوت کا نور نکلتا نکلتا آج میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے. یہ مثال ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فی بیوتن راہ ہدایت پر ہونے والے جو لوگ ہیں،
یعنی جو بندے ہدایت پر ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ فی بیوتن، وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ نے اجازت دی کہ اس کا نام بلند کیا جائے، جن گھروں کے اندر اللہ نے اجازت دی کہ اس کا نام بلند کیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب مانگتے ہیں کہ مدینہ مسجد کی NOC دکھا دیں۔ کیا دکھا دیں؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ NOC نہیں ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان مساجد کے اندر اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے کہ اس کے نام کا چرچا کیا جائے، اس کے نام کا تذکرہ کیا جائے، اس کی کبریائی اور عظمت کا نعرہ لگایا جائے، تو یہ جو اذین اللہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، تو جب اللہ کی اجازت موجود ہے تو کیا کسی مسلمان کو پھر کسی چیف جسٹس کی اجازت کی ضرورت ہے کہ کوئی چیف جسٹس صاحب کہیں کہ نہیں اس جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی، گرا دو؟ جب سب سے بڑی NOC ہمارے لیے سوسائٹی کی نہیں ہے کہ PCHS کی سوسائٹی نے NOC دی ہے کہ نہیں دی، سب سے بڑی NOC اذین اللہ کے اندر موجود ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے بننے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب اتری ہے، اس کتاب کے اترنے سے پہلے جب لوح محفوظ میں تھی، اللہ کی طرف سے NOC مساجد کو دے دی گئی تھی۔ اب نو آبجیکٹ سرٹیفکیٹ، کوئی آبجیکشن اس کے اوپر نہیں ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے مسجد کا، کسی بندے پر کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایک بالغ زمین کے اوپر 7 گز زمین میں دھسایا جائے، 70 گز زمین میں دھسایا جائے گا، حکم اس پر بھی لگتا ہے۔ لیکن 1980 کے اندر بن گئی، 45 سال تک 42 سال تک مساجد بنی رہی، کسی کو خیال نہیں آیا، مساجد میں دین کا کام ہوتا رہا، اور اچانک راتوں رات اعلان کر دیا گیا کہ گرا دو، کوئی اجازت نہیں۔ یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد غیر قانونی بھی نہیں ہے، ساری دستاویزات موجود ہیں۔ PCHS سوسائٹی کے پاس باقاعدہ NOC ان سے لی بھی گئی ہے جو ان کے پاس دستاویزات میں موجود ہے۔ بنورے ٹاؤن کے اندر وہ دستاویزات موجود ہے، الحاق اسی نام پر، الحاق تو دستاویز پر ہوتا ہے، ایسے الحاق تو نہیں کر دیتے کسی کا۔ تو یہ تو میں اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ یہ قبضے کی جگہ تھی، تو پہلی بات یہ قبضہ ہوا تو کہاں ہوا؟ میری اور آپ کی زمین پر تو ہوا ہی نہیں، سرکار کی زمین پر ہوا۔ اور سرکار کو زمین کہاں سے ملی بھائی؟ سرکار کی اماں تو جہیز میں لے کر آئی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ سرکار کی والدہ آئی تھی تو اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آئی۔ بھائی سرکار کا مطلب تو یہی ہے کہ جو مائگریشن کے بعد پاکستان کے قوانین اس کے مطابق ملی نا، تو کیا پاکستان کا قانون ایک مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا؟ یہ سوچنے کی بات اور لمحہ فکری ہے۔ اب کوئی کہے کہ یار یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، آپ جواب دیں گے سورۃ النور کی پہلی آیت، سورۃ انزلنا، کہ بھائی یہ کسی مولوی کے بیان کیے ہوئے احکامات نہیں، اللہ فرماتے ہم نے خود اتارے ہیں احکامات، وہ فرضناہا، سارے احکامات ہم نے خود مقرر کیے ہیں، ہمیں کسی قانون اور عدالت کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا قانون یہ کہتا ہے، فلانی عدالت یہ کہتی ہے، اور ریاست کا یہ قانون موجود ہے۔ جب اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام موجود ہے اور اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن موجود ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو مانیں۔ فی بیوتن، یہ وہ گھر ہیں، اذین اللہ، جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے، ان ترفع، کہ اس کا نام بلند کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مؤذن صاحب دن کے اندر 5 دفعہ اللہ کے نام کی صدا لوگوں کو بلا کر نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ ان ترفع، کہ اس کا نام بلند کیا جائے۔ اور اسی طرح ترفع کے اندر مسجدوں کو اچھا بنانا، آپ کی مسجد ماشاءاللہ CP برار مسجد بہترین مسجد، ان ترفع، عالی شان بنائی گئی۔ اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے کہ ان گھروں پر آپ خرچہ کر سکتے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے گھروں پر خرچہ کر سکتے ہیں جو ہماری اور آپ کی، تو جو چیزیں وقف ہیں اللہ کی ملکیت میں، اس پر ہم خرچہ کیوں نہ کریں؟ ان ترفع، ان کو عالی شان بنایا جائے۔ ان کو کیا بنایا جائے؟ عالی شان بنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے ان کے عالی شان بنانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہاں پر کوئی جنبی، کوئی حائضہ عورت داخل نہ ہو۔ اس مسجد کے اندر چونکہ اللہ کا گھر ہے، تو یہاں پر اللہ کے سامنے کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ بالکل چھوٹے بچے جو شور و غل برپا کرتے ہوں ان کو مساجد میں نہ لایا جائے۔ یہ ساری باتیں ان ترفع میں داخل ہیں۔ وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام۔ اللہ کو اپنا نام کے تذکرے سننا بہت پسند ہے، اللہ کو اپنے نام کا چرچا کرنا بہت پسند ہے۔ نماز کے اندر اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ اکبر ربنا لک الحمد ورحمت اللہ، بار بار لفظ اللہ اتنی دفعہ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کے نام کا تذکرہ سننا اور چرچا کرنا پسند ہے، لہٰذا ان گھروں کے اندر موجود ہے اللہ کی اجازت کہ اس کو بلند کیا جائے، اس میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ لیکن یہ لوگ کرتے کون ہیں؟ ہر کس و ناقص نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح لہ فیہا، ان گھروں کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بالغدوی صبح کے وقت، والآصالی شام کے وقت، صبح اور شام کے وقت تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ سنیے، رجال ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارہ کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، عن ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنے سے، واقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما وہ ڈرتے ہیں ایسے آخرت کے دن سے، تتقلب فیہ القلوب جس کے اندر پلٹے جاتے ہیں دل، والابصار اور نگاہیں، جس دن خوف کے مارے انسان کی نگاہیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے، ہو کا عالم ہوگا، اس دن کا خوف ان کے دلوں کے اندر تابندہ اور زندہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جس طریقے سے اس گھر کے اندر ذکر اللہ کا کرنے والے رجال لا تلہیہم تجارہ ہے، ایسے لوگ ہیں، تو یہ جو آیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو اچھا کیا جائے، بلند کیا جائے، ان گھروں کی تعمیرات کی جائیں، تو تعمیرات کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارہ، یہی لوگ ہیں۔ لہٰذا ملحد کا یہ کہنا ہے مسجد بنائی 22 کروڑ روپیہ لگا دیا، اس سے بہتر تھا فلانے کا یہ کر دیتے، فلاں جگہ پانی کا کنواں لگا دیتے، اتنا 20 کروڑ روپیہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، مسجد کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا عالیشان بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اے سی لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو بندہ اس قسم کی بات کرے اس کو یہ آیت پڑھائیں کہ بھائی یہ تم کرو گے بھی نہیں، یہ تم خالی ہوائی تیر مارتے ہو کہ بھئی یوں کرو، تم نہ وہ کام کرتے ہو نہ یہ کام کرتے ہو، اور جو اس مسجد کا کام کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو لوگ حفاظت کریں گے وہ بھی یہی لوگ حفاظت کریں گے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کے اندر اللہ نے اجازت دی اس کا نام بلند کیا جائے، اس کو مسجد کو زندہ رکھا جائے، تو مسجد کو زندہ رکھے گا کون؟ رجال لا تلہیہم تجارہ۔ ہمارے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انڈیا ہندوستان کے اندر اگر جب مساجد کے اوپر حملہ ہوا کرتا تھا گجرات وغیرہ میں، تو جب مساجد پر حملہ ہوا کرتا تو ہماری طرح کے جو صف اول کے نمازی ہوتے تھے وہ گھر کے دبک کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی شریعت کی طرف سے گنجائش موجود ہے، جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، اب مسجد ہے اب چاہتی رہو چلی جائے۔ اور جو محلے کے شرابی اور ہنڈے ہوتے تھے وہ اپنی اس وقت کے اسلحے نکال کر نیام سے باہر آ جاتے تھے کہ ہاتھ لگا کے دکھاؤ ہماری مسجد کو۔ شرابی کبابی چرسی موالی مسجد کے سامنے سینہ پھیلائی ہوئی تلوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ مسجد کو ہاتھ لگا کر بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی حفاظت کا کام تو ہر کسی سے لے سکتا ہے، جب اپنے گھر کی حفاظت کا کام ابابیل جیسے پرندے سے لے سکتا ہے، تو اگر کسی مسجد کی حفاظت کے لیے میں اور آپ ذمہ دار بن جائیں، اس مسجد کے اندر اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے میں اور آپ اس کا کام کریں، تو یہ کام کرنا بھی بہت بڑے جذبے کی بات ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما عملوا، جو انہوں نے کیا اس کا بہتر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کر دے اللہ ان کو اپنے فضل سے، یعنی صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ بدلے سے زیادہ اللہ ان کو نواز دے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔